جناب ایک ذرا آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے ہم اس بارے میں ڈسکشن بھی کر رہے تھے، اور کورنگی تھانے کی حدود میں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 21 جون کو 2 مبینہ مقابلوں کے دوران 3 ملزمان ہلاک ہوئے تھے، جس میں سینئر سیاستدان کی جانب سے جعلی ہونے کا الزام لگایا گیا نبیل گبول صاحب کی جی نبیل گبول صاحب کی جانب سے، اور ARY نیوز نے ہلاک ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ اور دیگر اہم تفصیلات حاصل کر لی ہیں، اور نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ذرا جانیں گے اس حوالے سے بھی، لیکن نبیل گبول صاحب بھی ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے یہ مقابلہ جعلی قرار دیا تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی۔ اچھا، ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنی ہے جو کہ سارے معاملے کی انکوائری بھی کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے تحقیقاتی کمیٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر پہلو سے دونوں جانب کے موقف لے کر تحقیق کر کے بتائے کہ اصل حقائق کیا تھے۔ تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ نذیر، بتائیے گا ابھی تک کیا پولیس کی جانب سے اپڈیٹس مزید فراہم کی گئی ہیں؟ بالکل، دیکھیں صدف 21 جون کو کورنگی میں 2 مختلف مقامات پر 3 ملزمان گولیوں سے ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد جو سیاستدانوں کی جانب سے یہ ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ مبینہ مقابلوں میں ان کو پکڑ کر مارا گیا ہے۔ جب اس طرح کے واقعات کراچی میں ہوتے ہیں، جس طرح اورنگی ٹاؤن کا ایک مشہور کیس تھا جس کے اوپر ہم نے پھر انویسٹیگیشن کی تھی اور حقائق سامنے لائے تھے، اسی طرح شارع فیصل کا مقابلہ ہو یا کراچی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو جعلی مقابلے ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسپوز بھی کرتے ہیں، لیکن کئی مقابلے ایسے ہوتے ہیں جو اصل بھی ہوتے ہیں، لیکن انکوائری کمیٹی کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ان مقابلوں کی حقیقت کیا تھی۔ اسی طرح جب یہ کورنگی کے واقعے کو نبیل گبول کی جانب سے اٹھایا گیا تو ہم نے اس کے اوپر مزید فوکس کیا اور ہم اس پہ مزید حقائق ہمارے سامنے جو آئیں تو پہلے اس کو ہم 1 بائی 1 بتاتے چلے کہ ایک مقابلہ جس کو بتایا گیا دراصل وہ ایک شہری وقاص تھا جو اپنے دوست لاریب کے ساتھ اس دن سروس روڈ پر کورنگی سیکٹر 23 میں ڈیفنس کی جانب جا رہا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ ٹریفک جیم کی وجہ سے سروس لین پر رکا تو جمیل جو اس میں ہلاک ہوا تھا وہ اتر کر آیا، اس نے اسلحے کی نوک پر اس کا گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس سے موبائل اور اس کے دوست سے موبائل چھینا، اور جیسے ہی وہ لے کے فرار ہونے لگا تو اس نے اس کو پیچھے سے گولیاں ماری، اور اسی وقت پھر وہاں لوگ بھی پہنچے اور بعد میں پولیس بھی پہنچی اور اس کا جو سامان تھا وہ وہاں سے اسی ملزم کے پاس سے ریکور کیا گیا، اور اسی شہری وقاص کی مدت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ تو واضح ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی مقابلے، پولیس کے مقابلے کا کوئی شہری اپنے گلے میں نہیں لے گا، نہ ہی کسی سے اس طرح وہ دشمنی مولے گا۔ تو شہری کا یہی کہنا ہے کہ اس نے خود اس کو مارا کیونکہ وہ اس کی جو املاک تھی اس کو لوٹ کر فرار ہو رہا تھا۔ اسی طرح جو دوسرا کیس ہم نے دیکھا اس کے اندر ایک رحیم اور دوسرا اختر ہے، ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پر جب ایک فیکٹری میں کام کرنے والا ایک شخص ہے، اس کو لوٹنے کے بعد جب یہ فرار ہو رہے تھے تو اس نے وہاں گشت پر مامور پولیس کو انفارم کیا، جنہوں نے پیچھے سے ان ملزمان کو ایک گولی ماری جو پیچھے بیٹھے ہوئے اختر کی کمر پر لگی، اور وہی گولی جو آگے موٹر سائیکل چلانے والا رحیم تھا اس کو بھی وہ گولی جا لگی، اور جو اختر تھا وہ تو موقع پر ہی گر گیا، جس کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، جس کو وہاں موقع پر پہنچ کر جو مدعی پرائیویٹ شخص ہے وہ بھی اس نے شناخت کیا کہ یہ میرا موبائل اور دیگر چیزیں لوٹ کر فرار ہو رہا تھا، اور وہیں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر پیسے، پرس اور دیگر چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ پھر ہم نے ایک CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے جو رحیم ہے اسپیڈ میں جا رہا ہے اور ایک نالے میں زور سے گرتا ہے جس سے پانی بھی اچھلتا ہے، اور وہ کیمیکل زدہ اور جو فیکٹریوں کا فضلہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، چاہے کورنگی ہو یا گودرا ہو، جتنے بھی انڈسٹریل ایریا ہیں جہاں پر بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے، تو وہاں کا جو نالوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ کیمیکل زدہ پانی ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس کے اندر گرا تو اس کی گردن مبینہ طور پر، کیونکہ جو چھیپا کا رضاکار ہے جس نے بیان دیا ہمارے پاس لیٹر کی صورت میں موجود ہے، اس کا کہنا ہے کہ جب اس کو پانی سے نالے سے نکالا گیا تو اس کی کچھ سانسیں چل رہی تھی، لیکن جب اسے اسٹریچر پر رکھا گیا تو وہ دم توڑ چکا تھا، اور اس کو جب اسٹریچر پر رکھا تو وہ دم توڑ چکا تھا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے جو مجرمانہ ریکارڈ ہے، جو شہری وقاص کی گولیوں سے ہلاک ہوا جمیل، اس کے خلاف 17 مقدمات درج تھے، جس میں دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، منشیات فروشی اور دیگر دفعات کے تحت اس کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں 2019 سے لے کے آج تک یہ مقدمات درج ہوئے تھے۔ اسی طرح جو رحیم ہے،
اس کے خلاف 6 سے 7 مقدمات، اس کا ایک بھائی عزیز ہے جو اس کے خلاف تقریباً 6 سے 7 مقدمات اس کے خلاف ہے، اسی طرح ایک علی ہے اس کے خلاف مقدمات درج ہیں، اسی طرح ان کا ایک پولیس اہلکار ان کا ایک چچا ہے اسلم، اس کے خلاف بھی 4 مقدمات درج ہے جس میں ڈکیتی اور غیر قانونی اسلحے کے ہیں۔ نذیر ایک چیز جو بتائیں رحیم ہے کہ یہ جو تمام تر ڈیٹیلز آئی ہیں تو الزام تو یہ تھا کہ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت ہوئی ہے، تو یہ ثبوت کافی ہوں گے یا مزید اس پہ تحقیق کرے گی تحقیقاتی کمیٹی؟ کس نتیجے پہ پہنچی ہے؟ دیکھیں صدف، پولیس کے کافی قابل افسر ہے، ایس ایس پی ہیں علی رضا جو ایس ایس پی کورنگی ٹریفک تعینات ہیں، اور ان سے بھی ابھی ہماری بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کے اور یہ جو ورثہ ہے تینوں جو مبینہ ملزمان ہیں ان کے ایک بھائی کا بیان لے لیا، پولیس کے بیانات لے لیے، عین جو شاہدین ہیں ان کے بھی بیانات لیے جا رہے ہیں، اور اگلے ہفتے تک، چونکہ محرم کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے، اگلے ہفتے تک یہ انکوائری مکمل کر لی جائے گی۔ لیکن چونکہ میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی کرتا ہوں تو ہم نے اپنے طور پر ایک تحقیقات کی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے کیونکہ پولیس ایک پروسیجر کے تحت تحقیقات کرتی ہے، جبکہ رپورٹر وداؤٹ باؤنڈری ہوتے ہیں، تو ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کر یہ تمام ڈیٹا لیا ہے، ہم نے ان کے CRO ریکارڈ لیا ہے، ہم نے جمیل کی انٹروگیشن رپورٹ بھی حاصل کی ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ وہ ساگروں میں پیدا ہوا، اس کے بعد وہ کراچی میں کس طرح ڈکیتیاں کرنے لگا۔ تو ہمارے پاس انویسٹیگیشن، اس کی انٹروگیشن رپورٹ، ان کا CRO، ان کا سابقہ تمام اتنا مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے کہ پولیس اگر اس کے اوپر کام کرے تو یقینی طور پر اس کے اندر بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ چیز حاصل کر لی ہے۔ نذیر بہت شکریہ آپ کا، اور دیکھتے ہیں جی حقیقی بات تو جبھی بتائی جا سکتی ہے جب تحقیقاتی رپورٹ آفیشیلی ہمارے سامنے آ جائے گی اور پولیس کا ورژن ہمارے سامنے آ جائے گا، تمام تر حقائق جب بھی ہمارے سامنے